الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج قصص القرآن کے اس پروگرام میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں سورۃ القصص کی ابتدائی 13 آیتوں میں، اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے فرعون کو نجومی اور کاہنوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہارے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ پھر بعض روایات کے مطابق فرعون نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک اسرائیلی بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اس کے اقتدار کے خاتمے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ فرعون نے اب ایک بہت بڑے ظالمانہ فیصلے کو نافذ کیا اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہ الفاظ سورۃ القصص میں آئے کہ اب وہ ہر لڑکے کو جو پیدا ہوتا تھا قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کے لیے اس ظالم نے جو دائیاں تھیں ان سے کہا تھا کہ تم مجھے اطلاع دو کہ کس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، لیکن ان دائیوں میں کچھ خدا خوفی تھی، انہوں نے اطلاع نہیں دی۔ فرعون بہت ناراض ہوا، اس نے کہا تم مجھے اطلاع کیوں نہیں دے رہی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ہاں جب ولادت ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر وہ ہماری خدمات حاصل نہیں کرتے، اور بنی اسرائیل کی عورتیں وہ اس قدر توانا اور قوی ہیں کہ وہ بغیر دائی کے ہی اس مرحلے سے گزر جاتی ہیں۔ لیکن فرعون مطمئن نہیں ہوا اور اس نے پھر باقاعدہ جاسوس بنی اسرائیل کی بستیوں میں چھوڑ دیے، اور جو تحقیق کرتے تھے اور جب معلوم ہوتا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ ابین اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کی والدہ نے تقریباً 3 مہینے تک اس بچے کو چھپائے رکھا، لیکن خطرہ تھا کسی وقت بھی فرعون کے جاسوس آئیں گے، اگر ان کے علم میں آ گیا کہ اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، تو وہ انتہائی پریشان تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم چاہتے تھے کہ جس قوم کو فرعون نے دبا رکھا ہے ہم اس کو اب زمین میں غلبہ عطا کریں، تمکن عطا کریں، اور ہم ان پر احسان کریں، انہیں زمین کا وارث بنا دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون کو اور اس کے وزیر خاص حامان کو اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے ذریعے وہی کچھ دکھا دیں کہ وہ جس کا خوف محسوس کر رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل ہی ان کے لیے تباہی کا اور بربادی کا ایک ذریعہ بن جائیں۔ حامان یہ فرعون کا خاص وزیر تھا، اس کا سپہ سالار بھی تھا، اور فرعون نے ایک بہت بڑی فوج اس کے ماتحت کر رکھی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کیا، یعنی ہم نے الہام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان ارضعی، کہ آپ اس بچے کو دودھ پلاتی رہیں پلاتی رہیں پلاتی رہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں یہ خوف محسوس کریں کہ اب فرعون کے آدمی اس بچے کو آ کر پکڑ سکتے ہیں، تو پھر کیا کیجئے گا کہ ایک لکڑی کا تابوت بنائیے گا، اور تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تابوت پر ایسا روغن کیجئے گا تاکہ پانی کی وجہ سے وہ تابوت خراب نہ ہو۔ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیجیے گا، اور ان کو پھر اس تابوت سمیت
دریا میں بہا دیجیے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس کے بارے میں نہ کوئی آپ خوف محسوس کیجیے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، نہ اس کی جدائی سے آپ غمگین ہوئیے گا۔ ہم اس بچے کو آپ کو واپس لوٹا دیں گے اور اس بچے کو ہم محفوظ رکھیں گے اور ہم اسے رسالت کا منصب عطا کریں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ مستقبل میں ان کے لیے دکھ اور غم کا باعث بنے۔ ہوا یہ کہ تابوت بہتا 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 فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا اور اس کے باقی گھر والے اور کچھ خادمین باغ میں سیر کر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تابوت بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ایک دم فرعون کے گھر والے گئے اور جا کے تابوت کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا پیارا سا بچہ اس تابوت میں لیٹا ہوا ہے۔ وہ تابوت لے کر آئے تو حضرت آسیہ سلام علیہا نے فوراً اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ لیکن اندازہ ہو گیا فرعون کے گھر والوں کو کہ ضرور یہ بچہ کسی اسرائیلی کا ہے، اور اس بچے کی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی ہے کہ اس کو تابوت میں ڈال کر پانی میں بہا دیا ہے۔ فرعون کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح سے ایک اسرائیلی بچہ تابوت میں لیٹا ہوا بہتا ہوا ہمارے گھر پر آ گیا ہے۔ فرعون نے فوراً کہا کہ اس بچے کو فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اس موقع پر حضرت آسیہ سلام علیہا انہوں نے کہا کہ لا تقتلو، دیکھو اس بچے کو قتل نہ کرو، قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ بچہ کتنا پیارا ہے، یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ ہم اس کو پالیں تو یہ بڑا ہو کر ہماری خدمت کرے، ہمیں اس سے فائدہ پہنچے، اور نتخذہ ولدا، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہمارے بھی کو اپنا بیٹا نہیں ہے تو لہٰذا ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کروائی، اور حضرت آسیہ سلام علیہا کی سفارش پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے قابل نہ رہا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ انتہائی پریشان تھی، اور وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، پریشان تھیں۔ میں نے تو بچہ بہا دیا ہے ایک الہام کی بنیاد پر، پتہ نہیں وہ الہام صحیح تھا کہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا کہ نہیں تھا، نہ جانے بچے کا کیا ہوگا، انتہائی پریشان، انتہائی بے قرار۔ البتہ انہوں نے اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹی میں تابوت میں تمہارے بھائی کو بہا رہی ہوں، تم اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلنا اور دیکھنا کہ تابوت کس طرف جاتا ہے۔ لیکن اب اس قدر بے قرار ہوئی، اس قدر بے چین ہوئی کہ امکان تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے راز فاش کر دیں گی۔ اس طرح سے مجھے ایک الہام سا ہوا تھا، اور میں نے اپنے لخت جگر موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر بہا دیا ہے، اور نہ جانے وہ تابوت کہاں ہے، جاؤ ڈھونڈو دیکھو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم کیا، ان کے دل کو مضبوط کیا، انہیں سہارا دیا، اور پھر انہوں نے راز فاش نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ وہ تابوت کے ساتھ چلتی رہیں اور یہاں تک کہ وہ فرعون کے باغ میں پہنچ گئیں۔ اب اس کے بعد جب فرعون کے گھر والوں نے بچے کو اٹھایا تو وہ بھی ان عورتوں میں شامل ہو کر جو فرعون کے محل میں خادمائیں تھیں، ان کے ساتھ شامل ہو کر وہ بھی فرعون کے محل میں داخل ہو گئیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس بچے کے بارے میں فرعون کے گھر والے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جب حضرت آسیہ سلام علیہا نے فرعون سے سفارش کی اس بچے کو قتل نہ کیا جائے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، تو اس سے بہت خوشی محسوس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہ میرے بھائی کی جان بچ گئی، اللہ نے میرے بھائی کی جان بچا لی۔ اس کے بعد اب مرحلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا۔ کئی
خواتین بلائی گئیں، دائیاں بلائی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی دائیاں آئیں، لیکن ہم نے ان میں سے ہر ایک کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا، ان نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ اب فرعون کے گھر والے شدید پریشان تھے، بچہ بہت پیارا ہے لیکن بھوک سے بلک بلک کر رو رہا ہے اور کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہا۔ اب موقع مل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو، انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک گھر والوں کو کہ جو اس بچے کو دودھ بھی پلا دیں گے اور وہ اس بچے کے ساتھ بہت ہی خلوص والا، ہمدردی والا اور ایک اچھی تربیت کرنے والا سلوک کریں گے، آپ مجھے اجازت دیں میں خاتون کو لے کر آتی ہوں۔ فرعون کے گھر والے انتہائی پریشان تھے، بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا، دودھ کسی خاتون کا قبول نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً لے کر آؤ، جلدی کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ اپنی والدہ کے پاس گئیں اور جا کر پورا ماجرا سنایا۔ ان کی والدہ انتہائی اس سے خوش ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے فوراً تیاری کی اور فرعون کے محل میں آئیں اور آ کر بچے کو سینے سے چمٹایا اور بچے نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا احسان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کہ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہیں پھر سے لوٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے دشمن کے گھر پر ہی کروائی۔ محترم ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے کے حوالے السلام کی ولادت اور اس کے بعد ان کی حفاظت، اس قصے کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ فرعون وہ تو نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو قتل کر چکا تھا اس وجہ سے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو جائے جو اس کے اقتدار، اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہو، لیکن قرآن مجید میں یہ مضمون 2 مرتبہ آتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے سازش کی اور اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کی سازش کو اللہ نے کیسے ناکام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی کے گھر میں پلوایا، فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کرائی، گویا ایک چور کو چوکیدار بنا دیا اپنے پیغمبر کا علیہ السلام۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ فرعون نے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایک انتہائی ظالمانہ تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کو ناکام کیا اور اسی کے گھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر وقت یہ احساس عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی منصوبے کو ہم ناکام نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، اے نبی آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو اس طرح سے ولادت اور ان کی حفاظت ہے، اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ان الفاظ میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کیا تو اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری زبان کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، میرے سینے میں انشراح پیدا کر دے تاکہ میں پورے جذبے کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اے اللہ میں تیرے پیغام، تیرے دین کی خدمت کا کام میں کر سکوں، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس کام میں شریک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے یہ کہا تھا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری تمام دعائیں قبول کی، اور یاد کر ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر ایک احسان کیا تھا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ
فقذفیہ فی الیم، اے خاتون، ہم نے ان کی والدہ کو وحی کیا کہ اے خاتون آپ اس بچے کو ڈال دیں تابوت میں اور تابوت کو ڈال دیں دریا میں، فقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی و عدو لہ، اس تابوت کو ایک ایسا شخص پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، لیکن میں اسی دشمن سے اس بچے کی حفاظت کرواؤں گا۔ اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، اپنی محبت کا سایہ تجھ پر ڈال دیا تھا، تو اس قدر حسین تھا، تیرے اندر اس قدر کشش تھی کہ تجھے دیکھ کر ہی پیار آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی تجھ پر نظر پڑی فرعون کی بیوی کی، حضرت آسیہ سلام علیہا، انہوں نے تجھے اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، انہوں نے تجھے محبت سے بوسے دیے اور فرعون سے کہا کہ لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا اور نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ ہمیں یہ فائدہ دے، ہماری خدمت کرے، اور ممکن ہے کہ ہماری کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم اسی کو بیٹا بنا لیں۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے بھی، اے فرعون یہ تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، لہذا ہرگز اسے قتل نہ کر۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اے موسیٰ تجھ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا، محبت کا سایہ ڈال دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش ہو ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم نے دشمن کو تیرا محافظ بنا دیا، تجھے کو خطرہ نہ رہے، وہ دشمن جس سے خطرہ تھا وہی تیرا محافظ بن گیا۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، یاد کرو جب کہ تمہاری بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی تمہارے تابوت کے، اس نے جا کر کہا تھا کہ میں کیا تم لوگوں کی رہنمائی کروں ان لوگوں کی طرف جو اس بچے کی پرورش کریں اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے۔ اور فرجانا کا الی ام کا کئی تقر عینھا ولا تحزن، اور پھر ہم نے اے موسیٰ تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ غم نہ کرے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کس طرح سے ہمارے سامنے اس واقعے میں آتی ہے، انسان کیا تدبیریں کرتا ہے، کیا ارادے کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فیصلے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی واقعات بیان کیے ہیں کہ بعض اوقات کسی نے فیصلہ شر کا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شر میں سے خیر برآمد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف فیصلہ بھائیوں نے شر کا کیا اور انہیں جا کر کنویں میں ڈال دیا، لیکن اگر وہ کنویں میں نہ ڈالتے تو یوسف علیہ السلام اتنے اعلیٰ مقام تک کیسے پہنچتے؟ وہ کنویں میں ڈالا جانا، وہ ان کے حق میں شر کا فیصلہ، وہ سازش ان کے لیے کتنے اونچے مقامات حاصل کرنے کی تمہید بن گئی۔ مکے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، بظاہر شر کا فیصلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے جاتے ہوئے اور خانہ کعبہ سے جدا ہوتے ہوئے بڑا دکھ تھا، لیکن وہی ہجرت فتح مکہ کی تمہید بن گئی۔ مدینہ پہنچے، ایک مرکز مل گیا اور وہاں پر جانثار ساتھی مل گئے، اور 8 سال بعد آپ مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے۔ اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں فرعون نے ایک شر کا فیصلہ کیا، وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یہ بڑی گہری ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت گمبھیر ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ان اللہ لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرنے کے اعتبار سے بڑا باریک بین ہے، بڑے بڑے واقعات کے لیے چھوٹی سی ایک بات تمہید بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی کے گھر پہنچا دیا، فرعون سے ان کی حفاظت کروائی، اور اس کے بعد فرعون کے ہاں پلے، اپنی آنکھوں سے فرعون کے ظلم و ستم کو دیکھا، اور اندر ہی اندر فرعون کے ظلم و ستم، قبطی جو فرعون کی قوم تھی ان کے ظلم و ستم، ان کے حوالے سے ایک غصہ، ایک غیرت دینی، ایک مظلوموں کی حمایت کا جذبہ ان کے اندر پلتا رہا، اور بعد میں یہی سارا جذبہ کام آیا، اور بالآخر انہوں نے پھر فرعون اور فرعونیوں کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلائی، جس کی وجہ سے فرعون
اور فرعونی وہ ناکامی اور ذلت سے دوچار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بلا شبہ انتہائی لطیف ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ بظاہر ان کا آغاز بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ آغاز بہت بڑے واقعات کی تمہید بن جاتا ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی بات سے اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑے کام دنیا میں کروا دیتا ہے۔ ان اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ان معاملات کو جانتی نہیں ہے۔ سورہ قصص کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا اختتام ان الفاظ میں کیا، فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس دوبارہ لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بچہ دوبارہ ان کے پاس آ گیا، بچے کو دیکھ کر، بچے کو چمٹا کر آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئیں، اور اب ہر قسم کے خطرے سے بھی محفوظ ہو گئیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں بچے کو محفوظ رکھوں گا اور اس بچے کو میں رسول بناؤں گا، وہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں، لوگوں میں سے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت سے واقف نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے نہیں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے یہ واقعات سمجھ کر تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات میں جو اللہ کی بلند قدرت کے بظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی ذات پر ایمان عطا فرمائے۔ ان واقعات سے اللہ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔